الله الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد اللهم صل على محمد الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد صل على وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صل على ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم صلوات پڑھیں صلی علی محمد ارباب اعضاء قرآن مجید کی جس آیہ مجیدہ کو موضوع قرار دیا ہے ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ وعدہ کر رہا ہوں ان لوگوں سے جن کے دامن میں دو چیزیں ہیں ایک نور ایمان اور دوسرا عمل صالح اللہ فرماتا ہے جس کے پاس یہ دو چیزیں ہیں ایمان بھی ہے اور عمل صالح بھی ہے تو میرا وعدہ کیا ہے لہم مغفرتن میں مہربان اللہ ان کے سارے گناہ بخش دوں وَأَجْرٌ عظیم اور اپنے خزانہ بخشش سے اپنے خزانہ عطا سے ان کو اجر عظیم عطا کروں تو لہٰذا دو چیزیں یعنی ایک ہے ایمان اور دوسرا ہے عمل صالح ایمان کیا ہے ایمان کے بارے میں علماء اہل سنت کے ایک بڑے جلیل القدر عالم دین مفسر قرآن علامہ زمخشری اپنی تفسیر الکشاف میں اور ہمارے شیعہ علماء نے بھی روایت نقل کی ہے کہ سید الرسل فرماتے ہیں قرآن میں جب بھی خطاب ہو اے ایمان والو اس سے مراد ہے اے علی والو جہاں پہ بھی قرآن میں خطاب ہوا ہے ایمان والوں کو اس سے مراد کون ہے علی والے ہیں میں کہا کرتا ہوں کہ علی والا خوش نصیب ہے کہ اللہ قرآن میں تجھے نسبت دے کے اللہ خود تجھے پیغام دے رہا ہے تو گویا اللہ نے اس آیت میں فرمایا کہ میرا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں یعنی جن کے دلوں میں نور ولایت علی ابن ابی طالب ہے اور وعامل الصالحات اور جن کے دامن میں کردار علی ابن ابی طالب ہے تو لہذا اللہم
صلی علی، تھوڑا سا آواز کھول دیں، ایک صلوات پڑھ دیں محمد و اہل بیت کی ذات پر، اللہم صلی علی۔ لہٰذا نور ولایت محمد والے محمد بھی ہو اور کردار محمد والے محمد بھی ہو۔ اب دیکھیں ایک مثال سے، ہم اپنے گھروں میں اپنی ہر اولاد سے محبت کرتے ہیں، ایسے کہ نہیں؟ لیکن اولاد میں سے اس اولاد کا احترام، اس اولاد کا رتبہ کچھ بڑھ جاتا ہے، کچھ زیادہ ہوتا ہے، جو باقی اولاد کی نسبت والدین کی زیادہ فرما بردار ہو، جو نیک اور صالح ہو۔ کیا فاسق اولاد اور نیک اولاد کی عزت اور احترام والد برابر کرتے ہیں؟ برابر کرتے ہیں؟ نہیں کرتے برابر۔ جو مطیع اور فرما بردار اولاد ہے اس کا رتبہ بلند ہے۔ تو جب ایک باپ اپنی اولاد میں سے دو اولادوں میں اطاعت اور فرما برداری کی وجہ سے اپنی زیادہ توجہ کا مرکز بنا رہا ہے اور ایک کی طرف توجہ کم کر رہا ہے، تو اسی طرح سے محمد والے محمد بھی یہی دیکھتے ہیں کون ہمارا فرما بردار ہے اور کون ہمارا نافرمان ہے۔ لہذا اللہ نے محمد والے محمد کو ہمارے اوپر حاکم، ہمارے اوپر ان کو اللہ نے ولی مقرر کیا ہے۔ جب وہ ہم پر ولی ہیں، ولی کس کو کہتے ہیں؟ ولی یعنی جس کے حکم کو اللہ نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے۔ یعنی جب ہم امام علی کو اپنا ولی اور سردار مانتے ہیں، رسول اللہ کو اپنا سرپرست مانتے ہیں، ائمہ اہل بیت کو اپنا ولی مانتے ہیں، تو جب ولی ان کو مانا ہے تو پھر حکم بھی ہماری زندگی میں ان کا ہونا چاہیے۔ اگر حکم ان کا نہ ہو، مرضی ہماری ہو، اس کا مطلب ہے ہم نے نام کا ولی مانا ہے، عملاً ان کو ولی نہیں مانا۔ تو لہذا ہم ولی مانا ہے تو ان کی مانیں۔ تو امام کو ہم نے، یعنی جہاں پر تو سب کہتے ہیں کہ ہم نے آل محمد کی جو ہے وہ ولایت کا اقرار کیا، ہمارے دلوں میں نور ایمان ہے، دلوں میں نور ایمان تو ہے، لیکن اس کی پہچان کیسے؟ اس کی پہچان ہوگی عمل صالح کے ذریعے۔ یعنی اگر کوئی کسی سے، ہمارے عرف میں دیکھیے جو جس سے محبت کرتا ہے، حالانکہ وہ محبت مجازی ہوتی ہے، جو انسان کسی سے محبت کرتا ہے اس کے من پسند رنگوں کو اپنی پسند بنا لیتا ہے، اس کے من پسند کھانوں کو اپنی پسند بنا لیتا ہے، اس کے من پسند ڈیزائنوں کو اپنی پسند بنا لیتا ہے۔ یعنی وہ محبت، ہو سکتا ہے اس محبت کی وجہ سے انسان جہنم میں چلا جائے، لیکن جن ہستیوں کی محبت کو اللہ نے فرض قرار دیا، جن کی محبت کو اللہ نے واجب قرار دیا، جن کی محبت کے وسیلے سے ہم نے جنت میں جانا ہے، تو بھئی ان کی محبت کا تقاضا یہ ہے جو وہ پسند کریں ہمیں بھی وہی پسند ہونا چاہیے، جو لباس وہ پہنائیں ہمیں وہی پہننا چاہیے، جو کھانا وہ کھلانا چاہیں ہمیں وہی کھانا چاہیے۔ تو یہ حقیقی معنوں میں ان سے محبت ہے۔ تو لہٰذا ان کی اتباع اور پیروی سے معلوم ہوگا کہ ہمارے دلوں میں ان کی کتنی معرفت ہے۔ لہٰذا عمل صالح، ایمان تو ہمارے دامن میں آ چکا، ہم میں سے ہر ایک کہتا ہے کہ میں صاحب ایمان ہوں، تو اب ایمان کے لیے عمل صالح بھی ضروری ہے۔ اب عمل صالح کیا ہے؟ اس نور ایمان کی حفاظت اگر ہم کر سکتے ہیں تو وہ عمل صالح کے ذریعے۔ روایت ہے ایک دن سید الرسل نے
شیطان کو دیکھا. شیطان بڑا لاغر، کمزور اور ضعیف. رسول اللہ نے فرمایا ہے شیطان آج بڑا لاغر اور عاجز لگ رہا ہے، آج سے پہلے تیری یہ حالت نہ تھی. شیطان کہہ رہا ہے یا نبی اللہ، آپ کی امت کے افراد کلمہ گو وہ 6 کام ایسے انجام دیتے ہیں کہ ان کے اس کام کرنے کے بعد میری کمر ٹوٹ جاتی ہے. آپ کے کلمہ گو، آپ کے محبت رکھنے والے وہ 6 اعمال انجام دیتے ہیں جس کی وجہ سے میری یہ حالت ہو چکی ہے. سید رسول فرماتے ہیں وہ کام کون سے ہیں؟ جو کام میری امت انجام دیتی ہے تو کمر تیری ٹوٹتی ہے، بدن تیرا لاغر ہوتا ہے، بدحال تو ہوتا ہے. کہتا ہے یا نبی اللہ، پہلا کام یہ ہے آپ کے کلمہ گو مسلمان جب کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو اس کام سے پہلے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میری کمر ٹوٹ جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کام کے آغاز میں. حتیٰ کہ روایات میں ملتا ہے کہ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی ہر لقمے پہ پڑھتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم چلو اگر ہر لقمے پہ نہ پڑھیں تو ہمیں اہل بیت نے یہ بتایا ہے کہ آپ کھانے کے آغاز میں پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام فرماتے ہیں جو کھانے کے آغاز میں پڑھتا ہے، کوئی چیز بھی کھائے، حکم تو ہر کام سے آغاز کرنے میں بسم اللہ ہے. امام فرماتے ہیں جو کھانا کھانے سے آغاز کرنے سے پہلے پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب وہ شخص یہ پڑھے گا وہ کھانا کبھی بھی کھانے والے کو نقصان اور ضرر نہ پہنچائے گا. امام علیہ السلام نے یہ کہا. فرمایا ایک شخص تھا، وہ آیا آ کر کہتا ہے یا علی، آپ نے فرمایا تھا کہ جو کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھے اس کو کھانا نقصان نہ دے گا. میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی لیکن کھانے نے مجھے نقصان پہنچایا. امام علیہ السلام نے فرمایا یہ بتاؤ جب تم کھانا کھا رہے تھے، کھانا کھانے کے دوران کوئی بات کی تم نے؟ کہا جی گفتگو کی میں نے. کہا گفتگو جب کر رہے تھے اس کے بعد دوبارہ کھانا جب کھانے لگے بسم اللہ پڑھی؟ کہا نہیں. امام فرماتے ہیں جو تو نے آغاز میں بسم اللہ پڑھی تھی وہ اس وقت تک عافیت رہی جب تک تو نے کلام نہیں کیا. جب تو نے بولا کھانے کے دوران کلام کیا، چاہیے تھا کہ تو دوبارہ پڑھتا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو لہٰذا وہ جو تو بولا تھا، تو نے کلام کیا تھا، اس لیے بسم اللہ کی برکت سے محروم رہ گیا. بسم اللہ کی برکت ہے. ہر کام کا آغاز ہمارا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہونا چاہیے. روایت ہے کہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈلوایا، یہ آگ یعنی 6 ماہ تک جلائی گئی، جو حتیٰ کہ کافر اور مشرکین جو عورتیں تھیں چرخہ کات کے وہ بھی اپنا حصہ ڈالتی تھی حضرت ابراہیم کے لیے آگ جلانے میں. 6 ماہ تک آگ جلائی گئی. اتنی بلندی پہ شعلے ہوتے تھے کہ اگر اس بلندی کے اوپر سے پرندے گزریں تو وہ پرندے اس آگ کی حرارت سے ان کے پر جل جائیں اور وہ نیچے گر کے مر جاتے تھے. اس قدر سخت آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جلائی گئی 6 ماہ تک. جو زائرین گئے ہوئے ہیں عراق میں بابل شہر میں جہاں حضرت ابراہیم کے لیے آگ روشن کی گئی تھی، آج تک اس آگ کا اثر موجود ہے. آج تک جائیں
جو زائرین گئے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے. یعنی اتنی سخت آگ جلائی گئی تھی، اس آگ کے قریب کوئی نہیں جا سکتا تھا. حضرت ابراہیم کو منجلیق میں بٹھا کر پھینکا گیا تو وہ آگ میں گئے، لیکن جب آگ میں وہ پہنچے آگ گلزار بنی. یہ منظر نمرود بھی دیکھ رہا ہے، نمرود کی بیٹی بھی دیکھ رہی ہے، مشرکین کفار سب دیکھ رہے ہیں. حیران یہ ہے کہ آگ جلانے میں اتنی مشکلات برداشت کی، اتنی حرارت اور اتنی سختی ہے، اور یہ آگ ابراہیم کو جلا نہیں رہی. نمرود کی بیٹی وہ آگے بڑھ کر جتنا جا سکتی تھی آگے بڑھ کے کہتی ہے، آواز دیتی، اے نمرود. آگے بڑھ کے اپنے باپ سے اجازت لی اور پھر حضرت ابراہیم کی طرف بڑھی. حضرت ابراہیم سے خطاب کر کے کہتی ہے کہ اے ابراہیم، وہ کون سے نام کی طاقت ہے کہ جس کی وجہ سے تیرے لیے یہ آگ ٹھنڈی ہو گئی ہے. حضرت ابراہیم کے کانوں تک اللہ نے وہ آواز پہنچائی نمرود کی بیٹی کی. حضرت ابراہیم نے جب سنا تو فرمایا، میں جب اس آگ میں آ رہا تھا میں نے اپنے رب کے نام کا کلمہ پڑھا، زبان پہ یہ ذکر جاری کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نے اس اسم کی برکت سے میرے لیے آگ کو گلزار کر دیا. اب بنت نمرود مشرک کی بیٹی ہے، مشرکہ ہے، وہ کہتی ہے اگر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آ جاؤں تو کیا میرے لیے بھی آگ گلزار رہے گی؟ حضرت ابراہیم کہتے ہیں نہیں، تمہارے لیے آگ گلزار نہیں ہوگی. اس وقت تک آگ گلزار نہ ہوگی جب تک میرے خدا واحد پر ایمان نہ لے آئے. پہلے میرے رب پہ ایمان لے آ، پھر اس کا نام پڑھ کر آگ میں آ. تو گویا اس میں یہ پیغام اور میسج دے دیا، اگر ہمارا عقیدہ توحید صحیح نہیں ہے، ہم لاکھ ذکر خدا کرتے رہیں، ہم لاکھ قرآن پڑھتے رہیں، ہم لاکھ اعمال کرتے رہیں، وہ اعمال بھی ہمیں نہ بچا پائیں گے. نمرود کی بیٹی بھی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہ رہی ہے، اللہ کا نام لینا چاہ رہی ہے، لیکن اللہ کی توحید کا اقرار نہیں کر رہی. تو لہٰذا عقیدہ توحید انسان کا صحیح ہونا چاہیے. نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ پڑھیں. مولا علی علیہ السلام نے اللہ کے بارے میں مومن کو کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے، نہ کسی مولوی کی بات ہے، نہ کسی ذاکر کی بات ہے، نہ کسی خطیب کی بات ہے. نہج البلاغہ کے خطبات امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے خطبات کا مجموعہ ہے. پہلا خطبہ تو پڑھے مولا علی اپنے چاہنے والوں کو اللہ کا تعارف کیا کرا رہے ہیں. اب لہذا نمرود کی بیٹی نے یہ تسلیم کر لیا کہ میرا رب، میرا باپ جو ہے وہ اپنے آپ کو رب کہتا ہے، اور ابراہیم کہتے ہیں کہ میرا رب جو ہے وہ طاقتور ہے. تو نمرود کی بیٹی کہتی ہے کہ رب جو ہے وہ ابراہیم کا طاقتور ہے، رب اسی کا حق ہے. لہذا نمرود کی بیٹی اللہ کی ذات پر ایمان لے آئی. ایمان لانے کے بعد پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ پڑھ کے آگ میں داخل ہوئی. جو آگ حضرت ابراہیم کے لیے گلزار ہوئی تھی وہی آگ نمرود دشمن خدا کی بیٹی کے لیے وہی آگ گلزار ہو گئی. اب مشرکین حیران پریشان ہیں، یہ آگ تو اس کے لیے بھی گلزار ہو گئی، ٹھنڈی ہو گئی. نمرود کی بیٹی آگ سے باہر نکلی. جب اندر گئی دیکھا واقعاً ابراہیم کا رب طاقتور ہے،
جب باہر آئی آ کر کہتی ہے ایھا الناس، اے لوگو میرا باپ جھوٹا ہے اور ابراہیم سچا نبی ہے۔ میرا باپ کہتا ہے کہ میں رب ہوں، رب اگر ہے تو وہ ابراہیم کا ہے۔ میرا باپ آگ جلاتا رہا ہے، ابراہیم کا رب ایسا طاقتور ہے جس نے ابراہیم کے لیے بھی آگ کو گلزار کر دیا اور میرے لیے بھی آگ کو گلزار کر دیا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ اب جب اس نے یہ کہا، نمرود کی بیٹی نے، نمرود کو غصہ آیا، کہا کہ یہ تو میرے دربار میں میرے سپاہی اور میرے لوگ وہ میرے خلاف ہو رہے ہیں، اس لیے کہ میری بیٹی نے میری بغاوت کر دی ہے، تو لہٰذا اس نے جلاد کو حکم دیا میری بیٹی کو کوڑے مارو۔ اب دیکھیں کتنا بڑا امتحان ہے۔ نمرود کی بیٹی ہے، اس کو پتہ ہے میں باپ کی مخالفت کروں گی تو میں اس محل سے نکل جاؤں گی، میں باپ کی مخالفت کروں گی تو مجھے مارا جائے گا، میں باپ کی مخالفت کروں گی تو مجھ سے سب کچھ چھین لیا جائے گا، لیکن اس نے دنیا کو ٹھکرا کے اگر تسلیم کیا حق اللہ کی وحدانیت اور توحید کا اقرار کیا، بتا دیا ہے اے دنیا والو نہ دیکھو کہ مجھ سے کیا چھن جائے گا، حق کا ساتھ دو، حق کے پیروکار بنو۔ تو لہٰذا ادھر سے جلاد بڑا تازیانے مارنے کے لیے، ادھر سے آواز قدرت آئی، اے جبرائیل میری کنیز مجھے رحمان اور رحیم کہہ رہی ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اسے دشمنوں میں تنہا چھوڑ دوں۔ ادھر سے جبرائیل امین نمرود کی بیٹی کو وہاں سے زندہ اٹھا کے چوتھے آسمان پر لے گئے۔ بسم اللہ کی برکت سے ابراہیم نبی کے لیے آگ گلزار ہوئی، اور بسم اللہ کی برکت سے نمرود کی بیٹی کے لیے آگ بھی گلزار ہوئی، اللہ کی توحید کا بھی اقرار کیا، اور باپ ظالم باپ کے شر سے بھی اللہ نے حفاظت کو یوں انتظام کیا۔ اور روایت میں ملتا ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اس میں 400 عورتیں اور 800 مرد جو سابقہ امتوں میں سے آسمان پہ اٹھا لیے گئے تھے وہ ان کے ساتھ آئیں گے۔ کس کے ساتھ؟ حضرت عیسیٰ کے ساتھ، نصرت امام زمانہ علیہ السلام کے لیے، اور نمرود کی بیٹی بھی نصرت امام زمانہ علیہ السلام کے لیے آئے گی۔ ایک مل کے صلوات پڑھ دے محمد اللہم صلی علی محمد۔ تو دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر کام کے آغاز سے بسم اللہ ہمیں پڑھنا چاہیے۔ تو پہلا کام جو شیطان کی کمر توڑنے والا ہے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر کام کے آغاز میں بسم اللہ پڑھیں۔ دوسرا سید رسول فرماتے ہیں کہ اے شیطان دوسرا کام کون سا ہے جس سے تیری کمر ٹوٹ جاتی ہے؟ کہتا ہے یا نبی اللہ، جب آپ کے کلمہ گو کسی کام کرنے سے پہلے کہتے ہیں انشاءاللہ تو میری کمر ٹوٹ جاتی ہے، انشاءاللہ۔ اسی لیے سورہ قحف میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اللہ فرماتا ہے یہ نہ کہو کہ کل میں یہ کام ضرور کروں گا، بلکہ کہو انشاءاللہ میں یہ کام ضرور انجام دوں گا۔ انشاءاللہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، یہ نہ کہو میں کل یہ کام کروں گا، کیا کہو انشاءاللہ یہ کام انجام دوں گا، انشاءاللہ۔ یعنی ہر کام، یعنی آپ کسی سے کوئی معاہدہ کر رہے ہیں، کسی سے وعدہ کر رہے ہیں، کسی سے بات کر رہے ہیں، مثلا سیکنڈ ٹائم کام انجام دینا ہے، کل انجام دینا ہے، پرسوں، تو اس میں اس کے ساتھ انشاءاللہ کہیں تاکہ آپ کا وہ کام بابرکت رہے۔
پھر وہ کام تمام ہوتا ہے، ناکام نہیں رہتا، کیونکہ آپ نے اس میں انشاءاللہ کہہ دیا۔ اور انشاءاللہ کا مطلب کیا ہے؟ انشاءاللہ کا مطلب ہے اللہ نے چاہا، یعنی مجھے اس وقت تک اللہ نے زندہ رکھا یا کوئی شرعی عذر رکاوٹ نہ بنا تو میں یہ کام ضرور انجام دوں گا۔ انشاءاللہ کا یہ مطلب ہے۔ آج بعض لوگ ہیں جب وہ وعدہ کرتے ہیں اور وعدہ خلافی کرتے ہیں، پھر ان سے کہتے ہیں کہ آپ کا انتظار کرتے رہے، آپ نے کمال کیا۔ کیا کہتے ہیں؟ میں نے وعدہ تھوڑی کیا تھا، میں نے تو انشاءاللہ کہا تھا۔ یعنی دیکھیے یہ قرآن کی آیت کا مذاق اڑانا ہے۔ انشاءاللہ یہ اللہ جو قرآن میں حکم دے رہا ہے، یہ انشاءاللہ کہنا اس کا مطلب یہ نہیں ہے آپ وعدہ خلافی کر لیں۔ وعدہ خلافی کرنا گناہ ہے، حرام ہے۔ انشاءاللہ کا مطلب ہے اللہ نے مجھے سلامت رکھا، کوئی عذر رکاوٹ نہ بنا تو میں اللہ پہ بھروسہ کر کے تو میں یہ کام ضرور انجام دوں گا۔ تو آپ یہ جو کام نہیں کر رہے مقررہ وقت پہ، تو اگر ہم کہیں میں نے تو انشاءاللہ کہا تھا، یعنی اس کا مطلب ہے الیاذ باللہ اللہ نے آپ کو اچھے کام سے روک دیا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں بھئی میں نے تو انشاءاللہ کہا تھا، یعنی وہ اللہ پہ الزام ٹھہرا رہے ہیں، اور یہ خود گناہ کبیرہ میں سے۔ تو لہٰذا پہلے تو مومن سے جب بھی وعدہ کریں وعدہ وفا کرنا چاہیے، اور دوسرا انسان انشاءاللہ ساتھ کہے۔ یہ دوسرا کام کہا کہ انشاءاللہ کہنے سے میری کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ سید رسول فرماتے ہیں تیسرا کام جس سے تیری کمر ٹوٹ جاتی ہے، کہا کہ یا نبی اللہ جب آپ کا کلمہ گو استغفار کرتا ہے تو میری کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ استغفار، اسی لیے روایات میں ملتا ہے کہ سید الرسل ہر روز 70 مرتبہ پڑھتے تھے استغفار، یعنی استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ تو آپ صبح کی نماز کے بعد بعض لوگ واک کرتے ہیں، تو آپ اسی میں بھی ایک تسبیح آپ استغفار کی پڑھ لیں۔ اسی لیے معصوم فرماتے ہیں کہ اگر رزق کی کمی ہے، تنگی ہے، پریشانی ہے، تو آپ استغفار کر کے اللہ سے رزق کی فراوانی طلب کریں۔ امام علی فرماتے ہیں اگر اولاد نہیں ہے، بے اولاد ہو، کثرت سے استغفار کرو، اللہ صاحب اولاد کرے گا۔ گھر میں مصیبتیں اور آفات اور پریشانیاں ہیں، استغفار کریں، اللہ پریشانیاں اور مصیبتوں کو دور کرے گا۔ استغفار اس قدر یعنی پر اثر ہے استغفار۔ تو لہٰذا کوشش کریں اپنی زندگی میں استغفار، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، لیکن ایسے پڑھیں جیسے صحیح تلفظ سے پڑھا جائے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ایسے جلدی جلدی استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی، یہ پڑھنا گناہ ہے، حرام ہے۔ اس چیز کی اصلاح کر دوں۔ بعض لوگ تسبیح جناب سیدہ کو کیسے پڑھتے ہیں؟ جو عام طور پہ جو دیکھا جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، حرام ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ تسبیح جناب فاطمہ زہرا نہیں ہے۔ تسبیح جناب فاطمہ زہرا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، صحیح تلفظ کریں۔ میرا اور آپ کا کوئی بندہ جلدی سے نام لے صحیح تلفظ نہ کرے، ہم کہتے ہیں یہ بدتمیز ہے، اس کو بولنے کی تمیز نہیں ہے، یہ ہمارا نام صحیح طرح نہیں اٹھا رہا۔ میرا اور آپ کا کوئی صحیح نام نہ اٹھائے تو ہم کہتے ہیں یہ بدتمیز ہے، اور جو رب تعالیٰ کا صحیح نام نہ اٹھائے کیا وہ باادب ہے؟ غلط، ہم غلط پڑھ رہے ہیں تسبیح، اس کی برکت سے محروم ہو جاتے ہیں، اس کے ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ آ کر کہتے ہیں قبلہ جو ذکر بتایا تھا، تسبیح بتائی تھی، ہم پڑھ رہے ہیں، پابندی کر رہے ہیں، لیکن ہماری تو پریشانی دور نہیں ہو رہی ہے۔ ان کا ذکر آپ کیسے پڑھتے ہیں؟ کہا کہ میں جلدی جلدی ایسے 10 تسبیح یا 5 تسبیح کر، نہیں، اس طرح پڑھنا نہیں، آپ پڑھتے ہی غلط ہیں۔ صحیح تلفظ سے پڑھیں، آرام سے پڑھیں، تھوڑا پڑھیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں 10 تسبیحیں درود شریف کی پڑھ لوں، جلدی جلدی پڑھ لوں،
جلدی جلدی پڑھ لے اور اس کا صحیح تلفظ نہ کرے، جس کے معنی بھی چینج ہو جائیں، وہ پڑھنا حرام ہے۔ آپ ایک تسبیح پڑھیں، صحیح تلفظ سے پڑھیں، اس 10 کیا 100 تسبیحاں جو غلط پڑھی ہیں ان سے افضل ہے آپ ایک مرتبہ صلوات صحیح پڑھ لیں، ایک مرتبہ صرف صلوات۔ تو لہٰذا یعنی تلفظ صحیح ہونا چاہیے۔ یہ دوسرا عمل۔ پہلا عمل کیا ہے؟ ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا عمل انشاءاللہ۔ تیسرا عمل کیا ہے؟ استغفار کرنا۔ ایک شخص ہے امام علی نقی علیہ السلام کے پاس، اللہم صلی علی محمد وعلی، کہتا ہے یا ابن رسول اللہ، میری تمنا ہے میں دنیا میں آپ کے حبداروں میں شمار ہوں اور آخرت میں جب معشور ہوں تو آپ کی شفاعت کا حقدار بن جاؤں، مجھے کوئی ایسا عمل تعلیم دیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اگر دنیا میں ہمارا حبدار رہنا چاہتا ہے اور آخرت میں ہمارے شیعوں حبداروں میں شمار ہو کے ہماری شفاعت کا امیدوار بننا چاہتا ہے تو پھر 2 عمل تو کر، دنیا میں ہمارے حبدار ہونے اور آخرت میں کامیاب مومن ہونے کی ضمانت میں امام علی نقی علیہ السلام تجھے دیتا ہوں۔ مولا وہ کون سے 2 کام ہیں؟ امام فرماتے ہیں پہلا کام یہ ہے کثرت سے اپنی زبان سے یہ پڑھا کر سورہ انا انزلنا، سورہ قدر، سورہ انا انزلنا کی کثرت سے تلاوت کیا کر۔ دوسرا امام فرماتے ہیں اپنی زبان کو استغفار سے تر رکھ، کثرت سے اٹھتے بیٹھتے سوتے ہر وقت پڑھ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ تو ان چیزوں کی پابندی کر، دنیا میں ہمارے حبداروں میں رہے گا یعنی خاتمہ بالخیر ہوگا اور آخرت میں کامیاب مومن بن کے اٹھایا جائے گا۔ اللہ صلی علیہ۔ یہ 3 کام ہو گئے۔ چوتھا کام سید رسول فرماتے ہیں اے شیطان، چوتھا کام کون سا ہے جس سے تیری کمر ٹوٹ جاتی ہے؟ کہا یا نبی اللہ، جب آپ کا امتی آپ کا نام سن کے آپ کی ذات پہ صلوات بھیجتا ہے میری کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ اللہ صلی علی محمد۔ روایت ہے ایک دن سید الرسل اور مولا علی ایک باغ میں تشریف فرما ہے، ایک شہد کی مکھی نبی کے سر کا طواف کر رہی ہے۔ علی مولا نے یہ منظر دیکھا، کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ شہد کی مکھی آپ کے سر کا طواف کر رہی ہے۔ فرماتے ہیں یا علی یہ شہد کی مکھی آج میزبان بن کے ہمیں دعوت دینے آئی ہے۔ یہ شہد کی مکھی کہتی ہے کہ یا رسول اللہ شہد کا چھتا تیار ہے، آپ علی مولا کو بھیجیں اور وہ شہد اتار کے آپ اور علی مولا تناول فرمائیں۔ جاؤ یا علی اس کے ساتھ اور وہ شہد کا چھتا لے کر آؤ۔ شہد کی مکھی آگے آگے، علی مولا پیچھے پیچھے، بڑا چوڑا ہو کر چل رہی ہے، یہ بھی فخر کر رہی ہے۔ کیوں نہ کرے یہ شہد کی مکھی فخر، جو اگر کسی کے دروازے پہ MNA آ جائے تو وہ فخر کرتا ہے کہ میرے دروازے پہ دنیا دار آیا ہے، اس کے دروازے پہ تو سید الاوصیاء جا رہے ہیں۔ بعد از رسول خدا کائنات کی افضل ہستی جا رہی ہے، یہ فخر کر رہی ہے کہ میرے دروازے پہ سید الاوصیاء آ رہا ہے۔ شہد کی مکھیوں نے چھتا فارغ کیا، ادھر سے علی حیدر کرار نے وہ شہد کا چھتا اتارا اور نبی کی خدمت میں لے کر آئے۔ نبی نے اور مولا علی نے مل کے وہ شہد تناول فرمائی۔ جب شہد کھا چکے سید الرسل، وہ شہد کی مکھی سامنے ہے، سید الرسل فرماتے ہیں اے شہد کی مکھی، تو مختلف باغوں سے مختلف پھولوں سے رس چنتی ہے، کوئی پھیکے ہوتے ہیں، کوئی ترش ہوتے ہیں، کوئی مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں، مختلف رس ہوتے ہیں، لیکن تیرا جو شہد ہے وہ بڑا لذیذ ہے،
جو تیرا شہد ہے اس میں بڑا مٹھاس ہے، جو تیرا شہد ہے اس میں بڑی پاکیزگی اور طہارت ہے۔ کہتی ہے یا نبی اللہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، جب میں ان پھولوں سے، مختلف پھولوں سے رس چنتی ہوں اور اپنے گھر تک جاتی ہوں تو آپ کی ذات پہ 3 مرتبہ صلوات بھیجتی ہوں، اس صلوات کی برکت سے اللہ کڑوے اور پھیکے رس کو مٹھاس اور طہارت میں بدل دیتا ہے۔ ایک مل کے صلوات پڑھ دیں محمد اللہم صلی علیہ۔ اب دیکھیں شہد کی مکھی افضل ہے یا ہم؟ جی کون افضل ہے؟ انسان افضل ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وَلَقَدْ قَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے حضرت آدم کی اولاد کو اشرف المخلوقات خلق کیا ہے۔ تو اب ذرا غور کریں، اگر شہد کی مکھی کی زندگی میں درود آ گیا تو وہ کڑوا اور پھیکا رس مٹھاس میں بدل گیا، وہ رس پاکیزگی اور طہارت میں بدل گیا۔ جن کے دلوں میں نور ولایت محمد وال محمد ہو، اگر ان کی زندگی میں درود شریف آ جائے، اللہ جانے زندگی کی کتنی تلخیاں، کتنی سختیاں مٹھاس میں بدل جائیں، اور زندگی میں جو گناہوں کی جو سیاہی ہے وہ پاکیزگی میں بدل جائے۔ تو لہٰذا مومن اپنی محفلوں کو پاک کر کے اس درود کی وجہ سے اللہ صلی علیہ، تو یہ درود شریف کوشش کریں۔ آپ واک کر رہے ہیں، آپ سواری پہ جا رہے ہیں، آپ جب تک آپ کو نیند نہیں آ رہی، آنکھ بند نہیں ہو رہی ہے، آپ یہ درود شریف پڑھتے رہیں۔ یعنی یہ ایسی عبادت ہے بغیر وضو کے بھی آپ انجام دے سکتے ہیں۔ اسی لیے یعنی علماء فرماتے ہیں کہ جب آپ کو کوئی مشکلات کا سامنا ہو تو آپ درود شریف کا سلام روانہ کریں، جس سے آپ کی مشکلات دور ہو جائیں۔ علامہ یار شاہ صاحب اعلی اللہ مقامہ، استاد العلماء، عالم باعمل، ہمارے ایک بہت عظیم عالم گزرے۔ ان سے جب پوچھا گیا قبلہ گھر میں تنگی ہے، پریشانی ہے، کوئی رزق کے لیے کوئی عمل بتائیں، تو انہوں نے کہا کہ میرا اپنا زندگی کا تجربہ ہے، میں ہر روز 10 تسبیح درود شریف کی محمد والے محمد کی ذات پہ بھیجتا ہوں۔ 10 تسبیح درود کی پڑھ کے محمد والے محمد کی خدمت میں ہدیہ بھیجتا ہوں۔ تو میں یہ 10 تسبیح روزانہ پڑھتا ہوں، اس درود کی برکت سے مجھے ایسے لگتا ہے جیسے اللہ نے اپنے خزانے کے دروازے میرے گھر کی طرف کھول دیے۔ درود کی اتنی برکت ہے۔ اور ان کا یہ جملہ، اگلا جملہ فرماتے ہیں کہ میں درود پڑھتا ہوں، اس کی وجہ سے اتنا مال، کثرت مال میرے پاس ہوتی ہے کہ مجھے ایسے خوف ہوتا ہے کہ کثرت مال کی وجہ سے کہیں میں ایمان سے محروم نہ رہ جاؤں۔ اللہ اکبر۔ تو میں کیا کرتا ہوں، میں کچھ دن درود پڑھنا چھوڑ دیتا ہوں۔ کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ کہ درود کے پڑھنے سے اتنا کثرت مال میرے پاس ہو جاتا ہے کہ کہیں میں مال کی محبت کی وجہ سے اس گھرانے کو نہ بھول بیٹھوں۔ اللہ اکبر۔ یعنی خود اندازہ کریں، ایمان ہونا چاہیے، ایمان۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو درود شریف پڑھتے ہیں، وہی بات، درود شریف پڑھیں، آہستہ پڑھیں، صحیح تلفظ سے پڑھیں۔ آپ کو اس بات پہ یقین ہے کہ آپ کے سر میں درد ہے تو پیناڈول کھائیں گے تو آپ کے سر کے درد میں آرام آ جائے گا۔ آپ کو ایک گولی پہ یقین ہے، اس پہ یقین نہیں ہے کہ جو محمد والے محمد کی ذات پہ اگر میں درود پڑھوں تو اللہ اس ذکر پاک کے صدقے میں میری مشکلیں دور کر دے گا۔ اس میں تو یقین مومن کا زیادہ ہونا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت، اللہم صلی علی محمد۔ لہذا یہ 4 عمل جو شیطان کی کمر کو توڑنے والے ہیں۔ 5واں عمل، سید رسول نے پوچھا
اے شیطان 5واں عمل کون سا ہے جس سے تیری کمر ٹوٹ جاتی ہے؟ کہا یا نبی اللہ، جب آپ کا امتی ایک دوسرے سے مصافحہ کرتا ہے تو میری کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ اور معصوم فرماتے ہیں جب 2 مومن مصافحہ کرتے ہیں تو تیسرا ہاتھ رحمان کا ہوتا ہے، یعنی اللہ کی رحمت اور برکت۔ تیسرا ہاتھ سے مراد یعنی اللہ کی رحمت اور برکت نازل ہو رہی ہوتی ہے اس شخص پر۔ اور امام فرماتے ہیں جب تک 2 مومن مصافحہ کرتے رہتے ہیں اس وقت تک ان کے گناہ ایسے جھڑتے رہتے ہیں جیسے خزاں کے موسم میں پتے جھڑتے رہتے ہیں۔ لیکن ایک اور چیز کی یہاں اصلاح کر دیں، وقت کے ساتھ ساتھ یعنی زمانہ ماڈرن ہوتا جا رہا ہے، ماڈرن ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس یعنی کلچر، ہمارے ہاں ثقافت بھی نان مسلم کیا رہی، یعنی ہاتھ ملائیں گے تو ایک ہاتھ۔ آپ جتنے بھی رتبے کے بلند ہو جائیں، جتنی بھی دنیا کے کائنات کے مالک اور وارث بن جائیں، میرا اور آپ کا رتبہ رسول اللہ سے بڑھ کر نہیں ہے۔ سید الرسل جو آتا تھا رسول اللہ کو مصافحہ کرنے، غلام بھی ہوتا، رسول اللہ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرتے، دونوں ہاتھوں، مصافحہ دونوں ہاتھوں سے ہوتا ہے۔ آج آپ نجف اشرف جائیں، آیت اللہ سیستانی دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرتے ہیں، دونوں ہاتھوں سے آپ مصافحہ کریں۔ آداب میں مستحب ہے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کریں، ایک ہاتھ کو چھوڑیں۔ اپنے بچوں کو بھی یہی تعلیم دیں، خود بھی اس پہ عمل کریں، مصافحہ دونوں ہاتھوں سے کریں۔ آیت اللہ سیستانی کمر کے درد، مہرے ان کے کام نہیں کرتے، ڈاکٹروں نے ان کو روکا ہے۔ جو بتایا گیا ہے کہ آیت اللہ سیستانی یعنی ان کے جو فرزندان نے جو دیکھا ہے کہ نماز شب کی نماز وتر آدھا گھنٹہ صرف نماز شب کی اس دعا میں آغا سیستانی رہ جاتے ہیں۔ ڈاکٹروں نے روکا ہے کہ آپ یہ چھوڑ دیں، آپ کی کمر کے مہرے۔ کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پوری دنیا کے مومنین کا حق میری گردن پہ ہے، میں کسی مومن کو کیسے نظر انداز کر دوں؟ اور آج اگر کوئی مومن جاتا ہے ان کی زیارت کے لیے تو 2 گھنٹے آیت اللہ سیستانی مومنین کی زیارت کے لیے بیٹھتے ہیں۔ بعض لوگ آ کر کہتے ہیں کہ ہمیں زیارت کے لیے وقت نہیں ملا، نائب امام ہیں، ہم دور سے گئے ہوئے تھے، وہ صرف 2 گھنٹے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں، اب وہ 90 سال سے اوپر ہیں، 93 سال کے ہو چکے ہیں۔ آپ خود اندازہ کریں، میں اور آپ آدھا گھنٹہ ایسے بیٹھ سکتے ہیں؟ خدا گواہ میں تو نہیں بیٹھ سکتا۔ آپ بیٹھ سکتے ہیں؟ آدھا گھنٹہ ایسے بیٹھیں آپ کے ہاتھ تھک جائیں گے۔ آغا سیستانی روزانہ 2 گھنٹے ایسے بیٹھتے، آنے والے آتے ہیں مصافحہ کرتے ہیں، 93 سال کے بوڑھے ہیں۔ جب ان کو کہا گیا ہے کہ قبلہ اب بس کریں، صرف وہ آئیں سلام کریں، زیارت کریں، کیا فرمایا؟ کہا یہ کیسی ہو سکتا ہے؟ علی حیدر کرار امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا زائر اور حبدار میرے پاس آئے اور اس کو میں بغیر مصافحے کے بھیج دوں؟ مجھے اپنے درد اور تکلیف کی پرواہ نہیں ہے، یعنی پرواہ ہے تو زائر امام علی حبدار علی ابن ابی طالب کی پرواہ ہے۔ یا ذرا دیکھیں تو صحیح، آپ کے مراجع الزام فقہا کس قدر محبت کرتے ہیں مومنین سے۔ تو لہٰذا مصافحہ دونوں ہاتھوں سے کریں، علماء سے کریں، مومنین کریں، والد سے کریں، والدہ سے کریں، جو محرم خواتین ہیں ان سے کریں۔ نامحرم خواتین سے مصافحہ کرنا جائز نہیں، حرام ہے۔ روایت ہے ایک شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، امام کو سلام کیا، سلام کے بعد مصافحہ کرنا چاہتے ہیں، امام نے ہاتھ نہیں دی۔ ایک مرتبہ پریشان ہوا، فرزند رسول آپ تو وارث اخلاق کے رسول ہیں، مصافحے کے لیے ہاتھ آگے نہیں بڑھا رہے۔ امام فرماتے ہیں تمہارے ہاتھ نجس ہے۔
کہتا ہے مولا میں تو ابھی نہا کے آ رہا ہوں، غسل کر کے آ رہا ہوں۔ امام فرماتے ہیں میری مراد وہ نہیں ہے جو تو کہنا چاہ رہا ہے، تم گناہوں کی نجاست ہاتھ میں لے کر آئے ہو جو نامحرم خاتون کو ہاتھ ملا کر آئے ہو، علم امامت سے بتایا۔ کہتا ہے مولا وہ تو نامحرم نہیں ہے، وہ تو میری چچا ذات ہے، میری کزن ہے، وارث دین۔ امام فرماتے ہیں تجھے کس نے کہا ہے کہ تیری چچا ذات تیری کزن تیرے لیے محرم ہے؟ ہمارے ہاں تو یہی کنسیپٹ ہے کہ ماموں کی بیٹی ہو، خالہ کی بیٹی ہو، پھوپھی کی بیٹی ہو یا سالی ہو، عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں یہ محرم ہے، ان کو ہاتھ ملا سکتے ہیں۔ ان کو ہاتھ ملانا شرعاً حرام ہے۔ آپ کی ان سے شادی ہو سکتی ہے، کزن سے شادی ہو سکتی ہے، یہ نہیں ہو سکتی۔ بھابھی بھی نامحرم ہے، بھابھی سے شادی ہو سکتی ہے، یہ نہیں ہو سکتی۔ کتنے خاندانوں میں جب بھائی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ بزرگ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ مثلاً ان یتیم بچوں کی کفالت کے لیے گھر میں دیور سے شادی کر دی جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بھابھی محرم نہیں ہے آپ کی، نامحرم ہے، کزن آپ کے نامحرم ہے۔ آپ کے لیے آپ کی چچی، آپ کی ممانی یہ آپ کے لیے نامحرم ہے۔ صرف محرم ہے تو آپ کی خالہ، آپ کی پھپھی، جی یہ آپ کے لیے محرم ہے۔ آپ کی چچی، آپ کی جو ممانی ہے وہ آپ کے لیے نامحرم ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لہذا مصافحہ یہ پانچواں عمل۔ سید رسول فرماتے ہیں چھٹا عمل کیا ہے؟ کہا یا نبی اللہ جب آپ کے کلمہ گو ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور سلام کرتے ہیں تو میری کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ سلام کرنا بھی یہ سنت نبوی میں سے ہے۔ روایت میں ہے کہ سید الرسل بچوں پہ بھی سلام کرنے میں پہل کرتے تھے، یعنی سلام اس قدر عبادت ہے۔ آج کوئی ملک صاحب ہے، کوئی بزنس مین ہے، بڑا رتبے والا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے سلام کرے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اس نے مجھے سلام نہیں کیا۔ بھئی وہ مجھے اور آپ کو سلام کرے، ہم اس کو سلام کیوں نہ کریں؟ ذرا غور کریں، جس رسول کی محبت میں اللہ کائنات کو خلق کر رہا ہے وہ نبی تو امت کے غلاموں اور بچوں کو بھی سلام میں پہل کرے، اور جس نبی کی محبت میں ہمیں تھوڑی سی دنیا کیا مل گئی، ہم کہتے ہیں کہ دنیا ہمیں سلام کرے۔ ہمارا رتبہ بلند ہے یہ سید الرسل کا۔ سید الرسل کی پاک ذات ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، ان کی پاک سیرت ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، تو لہذا سلام میں پہل کریں۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ اس نے مجھے سلام نہیں کیا، وہ شخص متکبر ہے، وہ اپنے اصلاح کرے، وہ اپنا علاج کرے۔ اس کا رتبہ رسول اللہ سے بڑھ کر نہیں ہے، چاہے وہ کوئی عالم ہو، چاہے وہ خطیب ہو، چاہے وہ ذاکر ہو، چاہے وہ انجینئر ہو، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، کوئی بھی ہو، یہ کہے کہ میرے منصب کی وجہ سے لوگ مجھے سلام کریں، نہ، سنت کا تقاضا یہ ہے آپ سلام میں پہل کریں، آپ سلام میں پہل کریں۔ تو لہٰذا مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں سلام کی 70 نیکیاں ہیں، 69 نیکیوں کا ثواب اس کو ملتا ہے جو سلام کرتا ہے، اور ایک نیکی کا ثواب اس کو ملتا ہے جو جواب دیتا ہے۔ سلام کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے، اور جواب دینا کیا ہے؟ واجب ہے۔ یعنی اگر کسی نے جواب نہیں دیا تو حرام اور گناہ کیا ہے، اگر کسی نے سلام نہیں کیا اس نے گناہ نہیں کیا لیکن ثواب سے محروم ہو گیا۔ اب دیکھیں سلام مستحب اور جواب دینا واجب، تو اس حدیث میں کیا فرمایا؟ بھئی واجب کا ثواب کم ہے اور مستحب کا ثواب زیادہ ہے، تو زیادہ ثواب کس کا ہونا چاہیے؟ عقل کیا کہتی ہے؟ عام لوگ کیا کہتے ہیں؟ بھئی واجب کا زیادہ ہونا چاہیے، لیکن ہم عقل کے پیچھے نہ چلیں، ہم وارثان دین کے پیچھے چلیں۔ آئیں ذرا اب سلام کا ثواب زیادہ کیوں ہے؟
کہا پوچھا گیا جب سلام کا ثواب زیادہ کیوں ہے؟ کہا اس لیے سلام کا ثواب زیادہ ہے جو سلام کرتا ہے وہ اپنی میں کو ختم کرتا ہے، اور اللہ کو وہ عمل بڑا محبوب ہے جو شخص میں کو ختم کر کے انجام دے۔ چونکہ جو سلام کر رہا ہے وہ اپنی میں کو ختم کر رہا ہے، اور جو جواب دے رہا ہے وہ میں کو ختم نہیں کر رہا، اس کے لیے جواب دینا واجب ہے۔ اگر جواب نہیں دے گا تو گناہگار ٹھہرے گا۔ تو لہذا جس نے سلام کیا اس نے میں کو ختم کیا، تکبر نہیں کیا، عاجزی سے پیش ہے۔ اللہ کو یہ عاجزی بڑی پسند ہے، اس لیے چونکہ یہ سنت پہ عمل کا آغاز اس نے کیا، اللہ نے اس عمل کے صدقے اس کو 69 نیکیوں کا ثواب دے دیا۔ تو لہذا سلام میں آغاز کیجئے۔ سید الرسل بچوں میں بھی سلام میں پہل کرتے تھے، روایت ہے، سید الرسل کی پاک سیرت کا نمونہ ہے، آپ بچوں میں بھی سلام کرتے تھے۔ ایک دن رسول اللہ اپنے اصحاب کے ساتھ مدینہ منورہ کے گلیوں ایک محلے میں آ رہے تھے، رسول اللہ کے ساتھ ان کے اصحاب بھی ساتھ ہیں۔ رسول اللہ آ رہے ہیں تو سامنے ادھر بچے کھیل رہے ہیں، ایک محلے کے چوک میں بچے کھیل رہے ہیں۔ ان بچوں میں سے ایک بچہ سید الرسل کے اخلاق اور کردار سے واقف ہے کہ رسول اللہ جب یہاں آئیں گے تو ہم پہ سلام میں پہل کریں گے۔ اب یہ بچہ سید الرسل کے اخلاق اور مزاج سے واقف ہے۔ روایت کہتی ہے یہ بچہ جلدی سے سامنے والی گلی میں چھپ گیا۔ کیوں چھپا؟ رسول اللہ جب اس گلی کے کونے میں آئیں گے میں دوڑ کر آ کے رسول اللہ کو آج میں پہلے سلام کروں گا۔ اللہ اکبر۔ روایت کہتی ہے وہ بچہ چھپ گیا۔ سید الرسل اصحاب کے ساتھ جیسے اس گلی کے کونے پہ پہنچے، سید الرسل ابھی پہنچے ہی تھے، بچہ دوڑ کر آ کے کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرا آپ پہ سلام۔ سید الرسل کا کلیجہ ٹھنڈا پڑ گیا کہ آج بچہ مجھ پہ سبقت لے گیا ہے۔ رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں کو اس کے سر پہ رکھا۔ اب رسول اللہ ٹھہرے۔ جب رسول اللہ ٹھہرے تو جو بچے سامنے کھیل رہے تھے وہ بھی دوڑ کر آنے لگے۔ کوئی کہہ رہا ہے السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اب ان بچوں کی آواز بلند ہوئی۔ پرانا زمانہ ہے، مدینہ شہر کی گھروں کی دیواریں چھوٹی چھوٹی ہیں، ان بچوں کی آواز لوگوں کے گھروں میں پہنچی۔ وہ سمجھ گئے ہمارے محلے میں آج رحمت للعالمین آ چکے۔ روایت کا جملہ مرد و زن اپنے گھروں سے باہر نکلنا شروع ہوئے۔ وہ پورا کوچہ، وہ گلی، وہ چوک لوگوں سے بھر گیا، بچوں سے بھر گیا۔ رسول اللہ بھی ہیں، ان کے اصحاب بھی ہیں۔ جب سارے لوگ جمع ہو گئے، سید الرسل نے اس بچے کی طرف دیکھ کے فرمایا کہ اے بچے مجھے یہ بتا، تیری نگاہ میں اللہ کا رتبہ بلند ہے یا میں مصطفیٰ کا؟ اب بچہ چھوٹا ہے، سوال بہت بڑا ہے۔ سید الرسل دیکھنا چاہتے ہیں جو بچہ اتنا باادب ہے کہ آج مجھے سلام میں پہل کر رہا ہے، دیکھوں تو صحیح اس کا عقیدہ کیسے ہے۔ کہتا ہے بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ یا رسول اللہ پہلے رتبہ ہے ذات الہی کا، پھر رتبہ ہے ذات مصطفیٰ کا۔ رسول اللہ کا کلیجہ ٹھنڈا پڑ گیا، یہ تو اللہ کی معرفت بھی رکھتا ہے اور نبی کی معرفت بھی رکھتا ہے۔ اب سید الرسل نے سوال چینج کیا، فرماتے ہیں بچے مجھے یہ بتا، تیری نگاہ میں مجھ مصطفیٰ کا رتبہ بلند ہے یا تیرے والدین کا؟ آپ جا کے اپنے گھروں میں چھوٹے بچوں سے پوچھیں جن کو یہ تعلیم نہیں دی گئی، والدین سے محبت کرتے ہوں گے، وہ کیا کہیں گے؟ مجھے آپ زیادہ پسند ہے۔ لیکن اس بچے کو تعلیم دی گئی ہے۔ رسول اللہ نے پوچھا بتاؤ تیری نگاہ میں کون زیادہ محبوب ہے؟ کہتا ہے بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان۔ یا رسول اللہ پہلے ذات مصطفیٰ پھر میرے والدین۔ اب نبی اور خوش ہوئے، اخلاق کا اتنا بلند ہے کہ سلام میں پہل کر رہا ہے۔
عقیدہ توحید بھی صحیح ہے، عقیدہ نبوت بھی صحیح ہے، والدین کا بھی احترام کر رہا ہے۔ جب دیکھا نا نبی نے اس کے دامن میں دونوں چیزیں ہیں، ایمان بھی ہے اور عمل صالح پاک کردار بھی ہے، تو روایت کہتی ہے کہ سید الرسل نے تمام لوگوں کی طرف دیکھ کے فرمایا ایھا الناس کونوا مثل ھذا الصبی، اے لوگو اس بچے کی مانند بن جاؤ۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کس کی مانند بن جاؤ؟ اس بچے کی مانند بن جاؤ۔ بچہ چھوٹا ہے، رسول اللہ نے بتا دیا معیار جو ہے وہ عمر نہیں ہے، معیار ایمان اور عمل صالح ہے۔ تو لہذا سید الرسل نے ایمان اور عمل صالح، قرآن نے کیا آواز دی؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ فرماتا ہے وعدہ ہے میرا ان لوگوں کے ساتھ جن کے دامن میں ایمان بھی ہے، عمل صالح بھی ہے، ان کو اللہ معاف بھی کر دے گا اور اجر عظیم بھی دے گا۔ تو اب سید رسول نے دیکھا اس بچے کے دامن میں ایمان بھی ہے، عمل صالح بھی ہے، اس لیے کامیابی کا اعلان کر دیا اس بچے کی مانند بن جاؤ۔ اور تاریخ کہتی ہے یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، اس بچے کا نام ہے حبیب ابن مظاہر۔ اللہ، یہ حبیب ابن مظاہر اتنے پاک کردار کے تھے جو ایمان کی دولت بھی رکھتے ہیں اور پاک کردار بھی رکھتے ہیں۔ تب اللہ نے ان کو یہ شرف بخشا کہ کربلا میں زہرا کے لال کے قدموں میں جام شہادت نوش فرمایا۔ تو یہ روایت ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ اے مومن، جب تیرے دل میں نور ایمان ہے تو اگر کامیاب مومن بننا چاہتا ہے تو پھر یہ 6 عمل صالح کو انجام دے، تو ایک کامیاب مومن بن سکتا ہے اور شیطان کو شکست دے سکتا ہے۔ وہ 6 عمل کون سے ہیں؟ پہلا عمل، ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ دوسرا کام، ہر کام سے پہلے انشاءاللہ کسی سے وعدہ کرنے لگیں۔ تیسرا کام، استغفار پڑھیں۔ چوتھا کام، درود شریف پڑھیں۔ اور 5واں کام، مومن سے ملیں تو مصافحہ کریں۔ اور 6واں کام، جب مومن سے ملاقات کریں تو سلام کریں۔ تو جب اس پہ عمل کریں گے تو سید الرسل فرماتے ہیں میرا کلمہ گو وہی کامیاب ہے جس کے دل میں نور ایمان ہو اور یہ 6 اعمال صالح ہو۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ آل محمد نے اس دین کو بچانے کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اجرکم علی اللہ عزدارو۔ روایت کہتی ہے جب یوم عاشور کو ادھر سے زہرا کے لال کا لاشا پامال ہوا، ادھر سے علی کی بیٹیاں خیموں میں ہیں، اجرکم علی اللہ عزدارو۔ روایت کہتی ہے کہ جب خولی آیا خیمے میں سید سجاد بستر مرض پر تھے۔ جب اس لعین نے امام کے نیچے سے بستر کو کھینچا، میرے امام حالت مرض میں ہیں، بیماری میں ہیں، امام زمین پہ گرے، امام تڑپ رہے ہیں، ادھر علی کی بیٹیاں سہمی ہوئی ہیں۔ یا خولی نے پہلی جسارت امام کے ساتھ کی، دوسری جسارت علی کی بیٹیوں کے ساتھ کی۔ روایت کہتی ہے ہر ایک بی بی دوسری بی بی میں پناہ لیتی ہے۔ یہ لعین اپنی نیزوں کی انیوں سے بیبیوں کے سر پہ یہ مارتا ہے۔ نیزے کی انیاں جب بیبیوں کے سروں پہ لگتے ہیں صرف چادر نہیں اترتی بلکہ خون کا فوارہ جاری ہوتا ہے اور چادر بھی اترتی ہے۔ اجرکم علی اللہ،
ہائی ادھر اتنا مجبور کہ سید ساجدین اس مجبوری کے عالم میں کہ پھپھیوں کو نہیں بچا سکتے، او علی کی بیٹیاں اتنی مجبور، اور چوتھے امام کی حفاظت کا انتظام نہ کر سکے۔ اجرکم علی اللہ زادارو، روایت کہتی ہے جب خیموں کو آگ لگی، ایک مرتبہ ہے علی کی بیٹی پوچھتی ہے اے سید سجاد، بیٹا سجاد، خیموں کو آگ لگ چکی ہے، کیا ہم جل کے مر جائیں یا خیموں سے باہر نکل جائیں؟ علامہ علی نقی نقن فرماتے تھے او اماموں میں سب سے بڑا امتحان اور میرے چوتھے امام کا ہے۔ اور جب کربلا میں ہے امام کی حیثیت سے پہلا حکم کیا دیا؟ جب بی بی نے پوچھا اے بیٹا سجاد جل کے مر جائیں یا خیموں سے باہر نکل جائیں، اور میرا چوتھا امام اور منصب امامت پہ پہلا حکم جاری کر رہے ہیں، علیکن بالسحرا، اور پھپھی اماں اور بغیر چادروں کے اور کھلے بال اور خیموں سے نکل جاؤ، ہے آگ میں جلنا حرام ہے۔ اجرکم علی اللہ زادارو، روایت کہتی ہے امام حسین کی ایک بیٹی جناب فاطمہ کبریٰ فرماتی ہے میں جب خیمے کے دروازے پہ کھڑی تھی میں دیکھ رہی تھی مقتل میں ہر طرف لاشیں گرے پڑے ہیں، یا ایک شخص آگے بڑھا اور جس کے ہاتھ میں گرز تھا اور میں باہر دوڑی، یہ لعین میری چادر لوٹنا چاہتا تھا، اس نے گرز میرے سر پہ مارا اور میں زمین پر منہ کے بل گری۔ اجرکم علی اللہ زادارو، روایت کہتی ہے جب جناب زینب عالیہ اپنی بھتیجی کے پاس آئیں، کیا دیکھا ہے میری بھتیجی غش کھا کے زمین پر پڑی ہے۔ ایک مرتبہ کہا اے فاطمہ جان، او فاطمہ بیٹا آنکھیں کھول، اے خیموں کو آگ لگ چکی اور بیبیاں اجڑ چکی۔ روایت کہتی ہے جناب فاطمہ بنت اسد نے جب آنکھ کھولی کہتی ہے یا اماں، اے پھپھی اماں، میرے سر پہ چادر نہیں ہے اور ظالم میرے سر کی چادر لوٹ گیا ہے۔ اور علی کی بیٹی نے رو کے فرمایا امتوں کے مثلوں کے، اور میری بیٹی ذرا آنکھیں کھول دیکھ، اور تیری پھوپھی کی ردا بھی ہے لٹ چکی ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔